الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بلا شبہ اسے جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، اور جب تک یہ جذبہ دل میں موجود نہ ہو اس وقت تک انسان نیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی نیکی ہے۔ اس ارشاد پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید دولت جو انسان کو عزیز ہوتی ہے اور جس کے لیے انسان ہر طرح کی تکلیف اور مشقت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو ہی نیکی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اس کی مخلوق جس کو اس نے پیدا فرمایا ہے، جس مخلوق کے لیے سب کچھ پیدا فرمایا ہے اور جس مخلوق کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، وہ اسی مالک الملک اور رب کی محبت میں ہی اپنی زندگی گزارے، اور اسے ہر وقت یہ احساس ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب اسی کا ہے، اور اگر وہ اسے قبول کر لے تو اسی میں میری سعادت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کا احسان ہوگا کہ جو اس نے دیا ہے اسے وہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایماندار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ وہ ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس محبت میں اگر کوئی چیز شامل نہیں ہوتی، ہر چیز سے زیادہ محبوب اپنے اللہ تعالیٰ کو ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اسی کی دین اور عطا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو فوقیت دے تو وہی انسان سب سے بڑا مشرک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک اور خدا، ایک اور بت بنا لیا ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے تو پھر اسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں عزیز نہیں ہو سکتی۔ اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ ایسے لوگ جو ایمان والے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جائے، اگر ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہیں تو ان کے اس گناہ کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ اپنی توبہ پر قائم رہیں تو ان کے اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ معافی اور یہ بخشش اس وقت تک قائم دائم رہے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، یعنی قیامت تک اس کی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جو لوگ یہ مان رکھتے ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی مستفیض فرماتا ہے، اور آخرت کی وہ نعمتیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں وہ بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ دنیاوی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن جب دنیاوی محبت سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہی دنیا ان سے بھاگ جاتی ہے اور وہ دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور جو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو
ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح ہوگی؟ اس کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک میں دیکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ جان، مال، ماں باپ، اولاد سے زیادہ محبت نہ رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر انسان مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تابعداری، محبت اور غلامی اختیار نہیں کرتے، ان کی کوئی قربانی، اثار، خرچ، خیرات، صدقہ، اچھائی اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے ہیں، انہی کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہوتی ہے اور وہی جزا کے حقدار ہوتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا چیز قربان کرنی چاہیے یا کس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی لمبی فہرست ہے کہ جس کو انسان گنتی میں نہیں لا سکتا۔ کسی کو ایک چیز سے محبت ہوتی ہے تو کسی کو دوسری چیز سے محبت ہوتی ہے، لیکن دنیا میں زیادہ عزیز چیزیں ماں باپ، اولاد، مال اور اپنی جان ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہیں اور انہی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دینا ایمان کی نشانی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر وہ چیز قربان کر دے جیسے اسے سخت محبت اور جو اسے عزیز ترین ہے۔ گزشتہ تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ رکھا ہے تاکہ مخلوق خدا کے لیے ہدایت کا اسباب ہو۔ اس قربانی کے سلسلہ میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سرفہرست ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، تو اسی وجہ سے بنایا کہ آپ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی تھی۔ قرآنی تاریخ شاہد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی چیز ان کے خیال میں آتی تھی کہ یہ اچھی لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم برقرار رہا کہ جو سب سے عزیز چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کرو۔ ساری قربانیوں کے بعد یہ خیال آیا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تو میرا اکلوتا بیٹا اسماعیل ہے جو 90 سال کی عمر میں مجھے عطا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کا حکم ہوا ہے، مجھے سب سے عزیز تم ہو، اس لیے میں تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے پیارے بیٹے نے فوراً عرض کی کہ ابا جان جلدی کریں، کہیں مالک الملک کے حکم کی اطاعت میں دیر نہ ہو جائے۔ چانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر منع میں چلے گئے اور منع میں جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت آپ کے دل میں رحم آ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں۔ چانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جب چھری رکھی تو فوراً جبرائیل علیہ السلام ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور وہاں لٹا دیا۔ آنکھیں کھولیں تو مینڈا ذبح ہوا تھا، لیکن حکم کی تعمیل ہو گئی
اور قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو گئی۔ اور وہ اسماعیل جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی پیش کر دی تھی، ان کو نہ صرف اس وقت زندگی بخش دی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بخش دی گئی، اور ساری مخلوق کے لیے پیشوا بنا دیا گیا۔ اور ان کے اس عمل کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو حکم دے دیا کہ قیامت تک اس عمل یعنی قربانی پر قائم رہو، اور یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس قربانی کے سلسلے کو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی فہرست میں ہر موقع اور مقام پر یہ قربانی نظر آتی ہے۔ جب یہ ارشاد پاک نازل ہوا تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا باغ ہے۔ یہ ان کا ایک باغ تھا جو نہایت ہی اعلیٰ قسم کا تھا اور مسجد نبی کے باب المجید کے سامنے تھا۔ اس میں بہت ہی میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا کنواں تھا۔ اس باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز تشریف لے جاتے، وضو فرماتے، پانی پیتے اور وہاں آرام فرماتے تھے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ باغ ہے۔ یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری قربانی قبول ہے۔ حکم دیا کہ اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ یہ غلام کی قربانی تھی جو واقعی قربانی تھی کہ سب سے عزیز چیز ہے، اسے قربان کر دیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایسے درجے رکھنے والے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے کچھ اپنے لیے نہیں چھوڑا بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے تو آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں۔ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کی تعمیل میں خرچ کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ غزوہ تبوک میں رومیوں کے خلاف جہاد کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ لا کر بیت المال میں جمع کرائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی۔ آپ فرمان سن کر گھر چلے گئے اور گھر جا کر اپنے کپڑے اتار کر اپنے غلام کو دیے کہ یہ لے جاؤ اور بیت المال کے ڈھیر میں رکھ دو۔ خود بوری اپنے جسم پر لپیٹ کر بیری کے کانٹوں سے سی لی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جبرائیل نے بوری کمر پر لپٹی ہوئی ہے اور اوپر بھی لی ہوئی ہے اور بیری کے کانٹوں سے سی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کیا عجیب لباس لگا کر آئے ہو؟ پہلے ہمیشہ نورانی لباس میں آتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تمام ساکنین عرش شو آسمان اسی لباس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے پیارے بندے ابو بکر نے یہ لباس پہننا ہے، مجھے یہی لباس پسند ہے، لہذا تمام ساکنین عرش و آسمان یہی لباس پہنے۔ چانچہ سب نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ حضرت ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی زور سے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت ہوئی کہ ابو بکر نے اپنے والد کو مارا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ باپ کی بے ادبی کیوں کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کا سر اڑا دیتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا۔
بدر کے مقام پر حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے مقام پر جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک ایسا موقع آ گیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تلوار سے تمہاری گردن ضرور اڑا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کی قربانی ہے، جس میں مال بھی قربان کر دیا، ماں باپ بھی قربان کر دیے اور اولاد بھی قربان کر دی۔ اس ساری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہی بنے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لایا، بلکہ ایمان کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز عزیز نہ ہو، ساتھ یہ یقین بھی ہو کہ یہ دنیا ذلیل، فانی، عارضی اور شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ اصل چیز جو قیمتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔ یہ یقین ہو، اس یقین کے ساتھ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ یہ طاقت، یہ ہمت، یہ جرت جن لوگوں کو عطا ہوئی اور جنہوں نے ایسی قربانیاں دیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان میں سے ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا اور وہ کنگال ہو گیا، بلکہ جس نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسی کا کر دیا، ساری کائنات اس کو دے دی، ساری کائنات کا اس کو بادشاہ بنا دیا، ساری کائنات اس کے اشارے پر چلنا شروع ہو گئی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دی تو وہ کنگال نہیں ہوئے، تنگ دست نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مرتبہ عطا فرما دیا کہ ساکنین عرش جو مقربین الہی ہیں، فرشتے ہیں، پاک اور معصوم ہیں، وہ بھی ابو بکر صدیق کی غلامی میں داخل ہوئے اور اسی اطاعت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا تو وہ بیٹا ساری مخلوق کے لیے رہنما بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دی اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ نقصان میں ہو جائیں گے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، تو آپ ان کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ نہ دنیا میں کسی قابل رہے اور نہ انہیں آخرت میں کچھ حصہ ملے گا، نہ دنیا سے کچھ لے کر گئے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد پاک میں مان لانے والوں یعنی مومنین اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمائیں، کہ غلاموں کو بیان فرمائیں کہ ہمیشہ کے لیے اصلاح عمل کو اپنے سامنے رکھو، اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی ضروری ہے، اور سب سے عزیز ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، جن کی محبت، اطاعت اور غلامی کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سامعین کرام، اگر ہم پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تاریخ کو دیکھیں جنہوں نے یہ قربانیاں دیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوئی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، اس لیے اس نسبت سے ان کے دل و دماغ روشن ہوئے اور اس روشنی میں انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کی کوئی قیمت نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فانی چیز ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا وہ ساری کائنات کا مالک بن گیا۔ کائنات میں جو کچھ ہے، وہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، سب چیز اس کی تابع فرمان اور اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طاقت، یہ استطاعت
انہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہیں، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہوتے ہیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے سینے پاک صاف ہوتے ہیں، اور سینے پاک ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرتے ہیں کہ شیطان جو ان کے دلوں میں سیاہی اور زنگ پیدا کر دیتا ہے وہ دور ہو جائے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے اکٹھے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ وہ شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے بچ جائیں اور انہیں دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل ہو اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔